الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے۔ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے، پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، ایک نباتات کی سپیشیز ہیں۔ اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں۔ انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہیں، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والے۔ تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ، الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ، یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا، اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، الرحمن الرحیم۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی۔ قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا۔ رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب ہے، فاتحہ ہے، قرآن کھولنے والی چیز ہے۔ تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا، وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے۔ ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ میں۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے۔ اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کرے، وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکر کی۔ لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کی سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سرو کر لیجیے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھ سے کی جائے گی۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے۔ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، حمزہ بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ لانا بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں۔ ترجمہ ٹھیک کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا۔ اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی، یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے۔
غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا، اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ وہ تو ظاہری اسباب میں، ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے، لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا۔ تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے، اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے۔ سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں، نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے، حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے، اور سورج کو موت بھی نہیں ہے، یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں۔ تو کہیں نا المدد یا سورج، کہیں کہ نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے، وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکارے، ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو، ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو، شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، یہاں بھی دھوکے دیتے، اور یہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، وہ قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں، قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے، ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں، بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور وہ ضالین بھی ہیں۔ تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کا امن نہیں ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس، اللہ کو پتہ ہے کیونکہ وہی کا معاملہ ہے۔ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے۔ اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی، تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے، تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا،
اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے. تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے, وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے. وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں, وہ شیطان نے ورگلا دیا. تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, اس کو پیر مانو. سناتے خود ہیں اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. اس کو اللہ غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں, 70 غوث جو رگڑے گئے نے, باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے.